معاشرے، برادری، دوست احباب کی ناراضگی ہو بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں دنیا بھی برباد ہے، قبر بھی خراب ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ کوئی ہوتا ہے تو ہو جائے، مدینے کا تاجدار ناراض رہو۔ مومن کی گفتار میں، کردار میں، لیل و نہار میں، طور و اطوار میں حضور کی سنت کی خوشبو آنی چاہیے، اور مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ہر حال میں حضور کی غلامی اور اتباع کو مد نظر رکھے۔ میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ محبوب نبی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلنے لگ جائے۔ مدینہ پاک میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل احد ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یحبنا ونحبہ، ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتے ہیں۔ ہائے ہائے گرامی قدر سامعین و حاضرین، فرمایا مدینے میں پہاڑ جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یحبنا ونحبہ، ہم اس سے پیار، یہ ہم سے پیار۔ میرے بھائیوں، سرکار فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ چلے بھی سونا بن کے چلے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ میرے آقا کریم اتنی شان والے ہیں، اگر اشارہ کر دینا تو چاند چر جائے، میرے نبی کے ایک اشارے سے ڈوبا سورج پھر جائے، سرکار کے ایک اشارے سے پتھروں کو زبانیں مل جائیں اور پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ میرے اگر آقا چاہیں نا احد پہاڑ کو سونا بنا کے ساتھ چلا سکتے ہیں، لیکن میرے آقا نے فقر کو اختیار فرمایا۔ میرے آقا کا فقر اضطراری فقر نہیں ہے، اختیاری فقر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر بیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر آدم ومن سواہ تحت لوائی یوم القیامت ولا فخر انا اول من ينشق الارض یوم القیامت ولا فخر انا اول من یقرع باب الجنت ولا فخر۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار کا فرمانے علی شان، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے نبی میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے محمد جنت کا دروازہ کھٹکائے گا لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ میرے آقا نے، میرے مولا نے ساری زندگی غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ سرکار کا ایک فرمان انتہائی توجہ کے لائق، سرکار فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینوں میں مارنا، اور قیامت والے دن میرے دائیں بائیں مسکین ہو تو محمد کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں سرکار نے یہ کیوں نہیں کہا میرے مولا مجھے امیروں میں زندہ رکھنا، مجھے امیروں میں مارنا، اور قیامت والے دن دائیں بائیں میرے امیروں کے مجھے کھڑا فرمانا۔ علماء اور صوفیاء سرکار کے اس دعا کا جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی کی دعاؤں میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، سرکار کی دعائیں بڑی نرالی اور بڑی انوکھی ہیں۔ اگر سرکار چاہتے نا
تو امیروں کے ساتھ بھی یہ جملہ بول سکتے تھے، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے غریبوں کو اس لیے پسند فرمایا، اگر امیروں کی بات کرتے تو غریب امتیوں کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ کہتے چونکہ نبی پاک اونچے خاندان کے مالک تھے، سردار قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، ہاشمی اور قریشی خاندان سے آپ کا تعلق تھا، لہٰذا یہ جملہ بول کے سرکار نے بڑوں کا ساتھ نبھایا۔ میرے آقا نے فرمایا امیر اگر قسمت اچھی ہوئی نا میرے پیچھے آ جائیں گے، لیکن محمد کو امیروں سے پیار نہیں، مصطفیٰ کو غریبوں سے پیار۔ صوفیاء نے ایک اور بھی جواب میرے آقا کریم کی اس دعا کا بیان فرمایا۔ صوفیاء فرماتے ہیں چونکہ امیروں سے تو ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، پیسے کہاں سے کمائے، کتنے کمائے، کیسے لگائے، کہاں لگائے، اگر حساب کتاب ٹھیک آیا تو انہیں اللہ جنت عطا کرے گا۔ غریبوں کے پاس تو حساب دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو چھلانگیں مارتے میرے نبی کے پیچھے آ جائیں۔ اسی لیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کا فرمانے علی شان، آپ فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ گرامی قدر سامعین، مومن کو ہر حال میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا۔ آواز کے ساتھ آواز ملا کہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو شے انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ ایک نوجوان کی منگنی ہوئی، لڑکے نے نیت کر لی کہ میں سرکار کی سنت داڑھی چہرے پہ سجا دوں، کیونکہ یہ وہ بال ہیں جس سے حضور نے پیار کیا۔ میں نے پڑھا ہے حضرت بلال کی ٹھوڑی پہ 2-4 بال تھے، اگر کوئی بندہ گننا چاہتا تو وہ گن بھی سکتا تھا کہ اتنے ہیں، لیکن حضرت بلال ہر وضو کے بعد وہ داڑھی میں کنگھی بھی پھیرتے اور شیشہ بھی دیکھتے۔ کسی بندے نے کہا کنگھی میں تیرے بال آتے نہیں، شیشہ دیکھنے کی حاجت نہیں، جیسے ہی وضو کرتا ہے اپنے بالوں کو ہاتھوں کے ساتھ سنوار لیا کر، شیشے اور کنگھی کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت بلال رو کے کہنے لگے میں جانتا ہوں انہیں شیشوں اور کنگھوں کی ضرورت نہیں، لیکن سنوار کے اس لیے جاتا ہوں سرکار دیکھیں تو خوش ہو جاتے۔ یہ وہ بال ہیں جن سے حضور نے پیار کیا ہے۔ جو بندہ داڑھی رکھ نہ سکے نا وہ داڑھی والوں کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اپنے بھائیوں کے آگے، جو بندہ داڑھی نہ رکھ سکے داڑھی والوں کا مذاق نہ اڑایا کرے، کیونکہ میرے بھائیوں اور گرامی قدر سامعین، آپ کو اگر چوکی پہ پولیس روک لے، آرمی والے روک لیں، سب سے پہلے تجھ سے تیرے آئی ڈی کارڈ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر آئی ڈی کارڈ مل جائے نا وہ سمجھ جاتے ہیں پاکستان کا رہنے والا، اور اگر آئی ڈی کارڈ نہ نکلے تو سسپیشیس اور مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور تجھے تیرے خاندان والے، تجھے تیری اولاد اور تیرے بچے جب کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے، قبر میں دفنا کے آ جائیں گے، قبر کی پولیس آ جائیں گی، وہ کہے گی نماز کا حساب بعد میں، روزوں کا حساب بعد میں، حج کا حساب بعد میں، ذرا کفن کا پردہ ہٹا کے ذرا دیکھو نا یہودیوں کے چہرے والا آیا ہے یا مصطفیٰ کے چہرے والا۔ اگر چہرے پہ انہوں نے داڑھی دیکھی نا تو تیرے ساتھ نکیرین
پیر بھائیوں جیسا سلوک کریں گے۔ گرامی قدر سامین، نوجوان نے چہرے پہ سنت سجا لی، سنت سجا لی، اور یہ سنت اتنی عظیم ہے، سرکار فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ جس میرے غلام نے فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، سرکار فرماتے ہیں ایک سنت زندہ کرنے والا جانے اور 100 شہیدوں کا ثواب محمد جان۔ ایک سنت زندہ کرنے والے کے لیے حضور نے 100 شہیدوں کے ثواب کا۔ شہادت کتنی مشکل چیز ہے، بندہ میدان جنگ میں جاتا ہے، کافروں سے لڑتا ہے، اپنے سینے کو گولیوں سے چھلنی کرواتا ہے، اپنی لاش پہ گھوڑے دوڑاتا ہے، اس کے بعد وہ شہادت کے رتبے کو پاتا ہے، پھر بھی یہ پتہ نہیں ہوتا شہادت مقبول ہوئی یا مردود ہوئی، لیکن ایک سنت زندہ کرنے والے کے لیے میرے نبی نے ایک شہید نہیں 100 شہیدوں کے ثواب کا وعدہ کیا۔ نوجوان نے توجہ چاہتا ہوں، نوجوان نے داڑھی سجا لی چہرے پہ، ساس نے بلایا، بلا کے کہتی ہے ابھی ہوئی ہے منگنی، نکاح بھی باقی ہے، رخصتی بھی باقی ہے، اور تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ تیری جو دلہن ہے وہ داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی، یہ نہ ہو لڑکی انکار کر دے، لہذا مہربانی کر اور یہ داڑھی صاف کروا۔ نوجوان نے کہا اماں یہ داڑھی میں نے صرف داڑھی سمجھ کے نہیں رکھی، حضور کی سنت سمجھ کے رکھی، یہ داڑھی میں نے سرکار کی سنت سمجھ کے سجائی، لہٰذا میں نے یہ صاف نہیں کروانی۔ ساس کہتی ہے ایک بار تو صاف کروا دے، نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، پھر رکھ لینا داڑھی۔ نوجوان کہتا ہے اماں مجھے منع نہ کر، میں نے یہ سرکار کی سنت سمجھ کے سجائی ہے۔ ساس کہتی ہے بیٹا ایک بار تو میری بات مان، زندگی میں تو جو کہے گا میں تیری بات مانوں گی۔ نوجوان نے کہا اماں تو نے روز روز کیا کہنا ہے، بلا باربر کو میں بھی داڑھی صاف کرواتا ہوں۔ آ گیا باربر ریزر لے کے، اس نے کریم لگائی، صابن لگایا، جو ہی اس نے ریزر داڑھی کے قریب کیا نا، نوجوان نے اس کا بازو تھام لیا۔ نوجوان کہتا ہے میری ساس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے ایک بار تو میری بات مان، زندگی میں تو جو کہے گا میں تیری بات مانوں گی، میں نے تجھے بلایا ہی داڑھی صاف کرنے کے لیے ہے، لیکن ایک بار داڑھی صاف کرنے سے پہلے تو میری ساس امی کے سر کے بال صاف کر، میں داڑھی صاف کروا دوں گا۔ جو ہی اس لڑکے نے یہ بات بولی نا، ساس ماں چلا کے کہنے لگی میرا بیٹا ہو کے کیسی باتیں کر رہا ہے، تو میرے سر کے بال مڑانا چاہتا ہے، تو میرے سر کے بالوں کو صاف کروانا چاہتا ہے۔ او میرے بیٹے یہ وہ بال ہیں جن سے تیرا چچا اور میرا خامد بڑا پیار کرتا ہے، اگر یہ بال اس نے نہ دیکھے تو مجھے طلاق دے دے گا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے اماں میں یہی بات تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، تو اس لیے بات صاف نہیں کروانا چاہتی کہ تیرا خامد کہیں تجھے تیرے گھر سے نہ نکال دے، اور میں یہ بال اس لیے صاف نہیں کروانا چاہتا کہ مدینے کا تاجدار ناراض نہ ہو جائے۔ اماں شادی میں کہیں اور سے کر لوں گا، مجھے دلہنیں اور مل جائیں گی، لیکن مدینے کا تاجدار ناراض ہوں گیا تو میری قبر بھی برباد، میری حشر بھی برباد، لہذا تو اپنی بچی کا رشتہ کہیں اور کر دینا۔ میں اپنی داڑھی اس لیے صاف نہیں کرواتا کیونکہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا۔ آواز سے آواز ملا کے سارے حضرات بولیں میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو شے انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔
ایک روایت حضرت عثمان سے مروی ہے اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ آپ اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ جا رہے ہیں، رستے پہ چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن عمر نے اصل رستہ چھوڑ کے راستے کے کنارے پہ چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے ایک مقام پہ اپنا سر جھکا لیا۔ 4 قدم چلے تو پھر سر اٹھا کے چلنے لگ گئے۔ نوکر کہتے ہیں جناب والا، سر وہاں جھکایا جاتا ہے جہاں پہ ٹہنیاں ہوں، سر وہاں پہ جھکایا جاتا ہے جہاں پہ مکان تعمیر ہو۔ کوئی مکان نظر نہیں آیا، کوئی ٹہنی نظر نہیں آئی، کوئی جھاڑی نظر نہیں آئی۔ آپ نے اپنا سر جھکایا، 4 قدم سر جھکا کے پھر سر اٹھا کے چلنے لگ گئے۔ ہمیں وجہ سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے۔ آپ فرماتے ہیں آج تو کوئی درخت نہیں ہے، ایک زمانہ ایسا تھا میں تاجدار مدینہ کے ساتھ چل رہا تھا، درخت نے اپنی چند ٹہنیاں اس راستے پہ جھکا رکھی تھی، سرکار نے جو ہی ٹہنیاں جھکی دیکھی آپ نے اپنا سر جھکا لیا۔ آج مجھے ٹہنیاں نظر نہیں آئی لیکن نبی پاک کی ادا یاد آئی، میں نے بھی اس لیے سر جھکایا کیونکہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا۔ آواز سے آواز ملا کے بولے میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو شے انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ساری زندگی بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں فرمایا، آپ نے جب بھی کھانا تناول فرمایا تو دائیں ہاتھ سے کھانا تناول۔ میرے آقا نے پانی پیا تو دائیں ہاتھ سے پانی پیا، زندگی بھر سرکار نے بائیں ہاتھ پانی پینے کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ آپ نے جب بھی کھانا کھایا بیٹھ کے کھانا کھایا، اپنے سامنے سے کھانا کھایا اور چبا کے کھانا کھایا، دعا پڑھ کے کھانا کھایا، اور پانی کے لیے جب بھی میرے نبی نے گلاس اٹھایا پیالہ اٹھایا تو پانی کا پیالہ دیکھ کے اٹھایا، اور پانی پیتے ہوئے آپ نے 3 سانس نکالے اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور آخر میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ او جو بندہ پانی پینا انسان کی ضرورت ہے، کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن جو بندہ نبی پاک کی ادا کے مطابق پانی پیے گا کھانا کھائے گا ضرورت انسان کی پوری ہوئے گی اور ثواب مدینے کے تاجدار عطا فرمائیں گے۔ سارے میرے احباب یہ جملہ میرے ساتھ مل کے بولیں تاکہ بیوی سنے تو سر جھکا لے، خالہ سنے تو سر جھکا لے، اولاد سنے تو سر جھکا لے، برادری رشتہ دار سنے تو سر جھکا لے کہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو شے انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ سنی کہتے ہی اسی کو ہے جو سنت سے پیار کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سنی وہ ہوتا ہے جو سنی سنائی بات پہ عمل کرتا ہے، میں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، سنی وہ ہوتا ہے جو حضور کی سنت سے پیار کرتا ہے۔ ایک بندہ مجھے تقریر کے دوران ملا، مجھے کہتا ہے مولانا صاحب ایک بات کا جواب دیں، سنت کا درجہ زیادہ ہے یا فرض کا درجہ زیادہ ہے؟ میں نے کہا جناب آپ کو نہیں پتا، فرض کا درجہ زیادہ ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے۔ مجھے کہنے لگا جس چیز کا درجہ زیادہ ہے
آپ اپنی نسبت اس کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ سنت کا درجہ تیسرے نمبر پہ ہے، آپ نے اسے جفی ڈال رکھی ہے، آپ اپنے آپ کو اہل فرض کیوں نہیں کہتے؟ اہل واجب کیوں نہیں کہتے؟ اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بات تو بڑی تیری دل کو لگنے والی ہے، لیکن میں تجھے قریب جواب دیتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس پہ نماز فرض نہیں ہوتی، اس پہ روزہ فرض نہیں ہوتا، علماء اور فقہا کہتے ہیں اس پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ نماز اس وقت عائد ہوگی جب بچہ عاقل ہوگا، جب بچہ بالغ ہوگا، روزہ اس وقت عائد ہوگا جب بچہ عاقل ہوگا، جب بچہ بالغ ہوگا، حج اس وقت آئے گا جب بچہ عاقل ہوگا، جب بچہ بالغ ہوگا۔ میں نے کہا فرائض تو عقل اور بلوغت کے بعد عائد ہو رہے ہیں، عقیقہ پہلے آ گیا، سر کے بالوں کی صفائی پہلے آ گئی، دائیں کان میں اذان پہلے آ گئی، بائیں کان میں اقامت پہلے آ گئی۔ اگر پیدا ہونے والا لڑکا ہے تو ختنہ پہلے آ گیا اور عقیقہ پہلے آ گیا۔ میں نے کہا فرض تو آئے بالغ ہونے کے بعد اور سنتیں پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئی، لہذا ثابت ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پکا سنی ہوتا ہے۔ سلامت رہے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں نے کہا چل تجھے ایک اور زاویہ اور اینگل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے میری بات تجھے سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا نماز میں قیام کیا ہے؟ کہتا ہے فرض ہے۔ میں نے کہا رکوع کیا ہے؟ کہتا ہے فرض ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ آخری قعدہ بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ میں نے کہا سجدہ اس وقت تک سجدہ نہیں بن سکتا جب تک حضور کی سنت کے مطابق نہ کیا جائے، رکوع اس وقت تک رکوع نہیں بن سکتا جب تک حضور کی ادا کے مطابق نہ کیا جائے، قعدہ اس وقت تک قعدہ نہیں بنتا جب تک حضور کی ادا کے مطابق نہ کیا جائے، قیام اس وقت تک قیام نہیں بنتا جب تک حضور کی ادا کے مطابق نہ کیا جائے۔ لہذا ثابت ہوا فرض بھی وہی قبول ہے جس پہ مہر نبی کی سنت کی لگی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے بھی بڑے علماء سے اس بات کا سوال کیا لیکن جواب آپ ہی نے اچھا دیا ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ جواب وہی ہے۔ میں نے کہا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پکا سنی ہوتا ہے۔ ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتے اللہ اکبر۔ گرامی قدر سامین، مسجد نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پہ جلوہ فرما ہو کہ صحابہ کرام کو جمعے والے دن خطبہ دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں میرے آقا کی ہر ہر ادا کو غور سے دیکھ رہے ہیں، سرکار کے ہر ہر جملے کو غور سے سن رہے ہیں، ساتھ سرکار کا خطبہ بھی سن رہے ہیں اور ساتھ میرے نبی کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے۔ اور رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ سرکار ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور بعض لوگ لیٹ آئے اور لیٹ آ کے مسجد نبوی میں وہ جگہ تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے سوچا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، یہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے خطبہ ختم فرمایا اور خطبہ کاٹ کے میرے آقا نے غصے سے اپنی نبوت کی جلال والی آواز میں فرمایا، جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ،
نوکر کیا نخرہ کیا، سارے صحابہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ میرے نبی کی آواز کو ہوا نے کیچ کیا اور کیچ کر کے مدینے سے باہر لے کے چل پڑی۔ میرے نبی کا ایک غلام دیہات پہ رہنے والا، ڈیرے میں رہنے والا، میرے نبی کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنے والا، آج گھر سے نکلا تو اسے لگا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ بندہ لیٹ ہو جائے تو شارٹ کٹ رستہ استعمال کرتا ہے، اس نے اصل رستہ چھوڑ کے فصلوں اور کھیتیوں والا رستہ لیا، پگڈنڈیوں اور پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے۔ آگے ایک زمیندار نے اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے کانٹوں کی باڑ لگا رکھی ہے، اس نے ایک قدم کانٹوں کی باڑ سے آگے رکھا، ایک قدم پیچھے رکھا۔ نبی پاک کی آواز اس کے کان پہ آئی کہ جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ عقل نے کہا نہ بیٹھنا، کانٹے چپ جائیں گے، تیرا جسم چھلنی ہو جائے گا، لیکن عشق نے کہا بیٹھ جا، کیونکہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا۔ مل کے بولو، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو شے انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ ختم ہو گئی نماز، ہائے ہائے، جمعہ ختم ہو گیا، نفل صحابہ نے پڑھ لیے، آخری دعا پڑھ کے جب سرکار کے غلام اور نوکر گھروں کو پلٹنے لگے نا، تو ایک صحابی نے دیکھا کہ میرے نبی کا دیوانہ وہ کانٹوں کی باڑ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سمجھا کہ کہیں گر گیا ہے اور گرنے کی وجہ سے اسے کانٹے لگ رہے ہیں۔ وہ قریب آیا، آ کے کہتا ہے آ تجھے اٹھاؤں۔ صحابی نے سنا تو کہتا ہے خبردار میرے قریب نہ آنا، او قریب نہ آنا، جس نے بٹھایا ہے وہ خدا کے اٹھائے گا، جس نے بٹھایا ہے وہ جب تک نہیں آئے گا تو میں نہیں اٹھوں گا۔ مولانا رومی نے مثنوی رومی میں ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چند لڑکیاں کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو کے اپنے گھڑے پانیوں کے ساتھ بھر رہی تھی۔ ایک لڑکی نے مجنو کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے ادھر آ نظر آ، میں گھڑے بھر کے دے۔ وہ کہتا ہے مجنو میں ضرور ہوں لیکن اتنا بھی مجنو نہیں ہوں جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ گھڑے آپ نے بھرنے ہیں، پانی آپ کا ہے، خود بھرے نا، میں کیوں بھروں؟ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ میں نے خود نہیں کہا کہ گھڑے بھر، مجھے لیلا ملی تھی آج رستے میں اور اس نے مجھے کہا کہ مجنو جہاں بھی نظر آئے نا تو اس سے پانی بھروا لینا۔ کہتا ہے میں قربان جاؤں، صدقے جاؤں، لیلا نے کہا ہے ادھر دو ڈول۔ ڈول اس نے پھینکا کنویں میں، پانی کھینچا، پانی بھرا نکالا، گھڑے میں ڈالا، ہر گھڑا بھر گیا۔ لڑکیوں نے گھڑے سر پہ رکھے اور چل پڑی اپنے گھر کی طرف، لیکن یہ ابھی بھی ڈول پھینک رہا ہے، پانی کھینچ رہا ہے اور باہر نکال رہا ہے۔ کسی بندے نے دیکھا اور کہا تو واقعی مجنو ہے، واقعی پاگل ہے، اور جن کے گھڑے بھرنے تھے وہ تو بھر کے اپنے گھر کو چلی گئی، تو ابھی بھی ڈول نکال کے باہر پلٹ رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں پاگل میں نہیں، پاگل تو ہے، میں نے شروع لیلا کے کہنے پہ کیا ہے، بند تیرے کہنے پہ کیسے کر؟ شروع میں نے لیلا کے کہنے پہ کیا ہے، بند تیرے کہنے پہ کیسے کر دوں؟ لیلا آئے گی تو میں بند کروں گا۔ مولانا رومی نے مثنوی میں نتیجہ بیان فرمایا، آپ کہتے ہیں ایک عورت کا عاشق اگر عورت کی بات کا اتنا تابعدار بن جاتا ہے، او نبی کے غلام تو سرکار کا دیوانہ ہے، تجھے تو ہر ادا میں محمد کی سنت کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صحابی ایک دوڑتا میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے بچے آپ کے قدموں پہ قربان جائیں، آپ نے مسجد والوں کو بولا تھا بیٹھ جاؤ، آپ کا فلاں غلام
جو ڈیرے سے آ کے آپ کے پیچھے جمعے کی نمازیں پڑھتا ہے وہ کانٹوں کی باڑ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ نے اسے اٹھایا کیوں نہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم قریب ہوئے، اس نے کہا مجھے وہی آ کے اٹھائے گا جس نے مجھے بٹھایا ہے۔ او میرے آقا نے چادر مدثر اپنے کندھوں پہ سجائی، سرکار نبوت والے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ باڑ کی طرف چل پڑے۔ میں اس کی قسمت پہ قربان جاؤں، اس کی نسبت پہ قربان جاؤں جسے اٹھانے کے لیے مدینے کا تاجدار آ رہا ہے۔ سرکار جیسے ہی قریب آئے نا، اس نے دیکھا میرے نبی کو، وہیں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے مجھے حکم فرمائیں میں اٹھ کے آپ کے قدموں میں نہ آ جاؤں، میرا نام بدل لینا۔ یا رسول اللہ آپ قریب آئیں گے میں اٹھوں گا نہیں، کہیں بے ادب نہ بن جاؤں، آپ مجھے وہیں سے اشارہ کریں، میں اٹھ کے آپ کے قدموں میں آ جاؤں گا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جس شان سے بٹھایا ہے محمد اسی شان سے اٹھانا چاہتا ہے، جس شان سے بٹھایا ہے مصطفیٰ تجھے اسی شان سے اٹھانا چاہتا ہے۔ میرے نبی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گئے، آپ نے اپنے ریشمی اور گلاب سے نرم ہاتھ اس کی طرف ظاہر فرمائے اور آپ نے ہاتھ نکال کے فرمایا دے اپنا ہاتھ میری ہاتھ میں۔ اس صحابی نے جو ہی میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہتھیلیاں میرے نبی کی ہتھیلیوں سے ٹکرائیں، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کہتا ہے پہلے تو لوگوں سے سنتے تھے، اب یقین آ گیا ہے لجپال پریتاں، آواز سے آواز لجپال پریتاں اے توڑ دے نہیں، لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ مل کے بولو لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں۔ مل کے بولو گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، پھر خیر کرم دی پا دے میں جوڑا لالا تاجار گولڑا فاتح قادیاں غوث زمان اعلیٰ حضرت گولڑوی اے جوڑا لالا دا او جوڑا لالا دا اے جوڑا لالا دا ہاتھ پڑھ کے چھڑ دینا ایک کم نہیں لجپالا دا۔ صحابی کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے تھاما ہوا اور مسجد کی طرف آ رہے ہیں، جیسے ہی گلی کا موڑ بدلانا ایک صحابی سامنے آ گیا، وہ کہتا ہے پاگل ہے پاگل ہے، سرکار نے مسجد والوں کو کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو کانٹوں کی باڑ پہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں پاگل میں نہیں ہوں، پاگل تو ہے، میں اس لیے بیٹھ گیا کہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو شے انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند، میں بھی ہوں ان عاشقوں کا عدنان آزمن، جن کو میرے نبی کی ہر ادا پسند۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی مشعل راہ ہے، تمہارے لیے میری نبی کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی جو دے دے لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ مومن کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ سرکار نے جس شے سے پیار کیا ہے مجھے اس سے پیار ہونا چاہیے، مدینے کے تاجدار نے جس چیز کو ناپسند کیا ہے مجھے اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ دعا کرو میرے بھائیو، اللہ سرکار کی سنت سے ہمیں پیار عطا فرما دے۔ آمین اونچی آواز۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار عطا فرما دے۔ آمین بلند آواز۔ اللہ اپنے محبوب کی ہر سنت سے ہمیں محبت عطا فرما دے۔ لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہوشی تے جس دن پھر ملا۔